إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآياتنا ولقاء الآخرة فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द थना, किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक़, मुदब्बिर और पालनहार है। दरूद व सलाम नाजिल हो अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मुक़द्दस जमाअत पर, खुसूसन इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के इस इजलास में मैं जिस मौजू की वजाहत करना चाहता हूँ वो मौजू है आमाले सालिहा को बर्बाद करने वाले उमूर। इंसान इस दुनिया में इसलिए आया है कि वो अल्लाह की इबादत करे। उसकी पैदाइश का मकसद इबादत और बंदगी है। अल्लाह जल्ला जलालहू ने उसे अपनी इताअत और फरमाबरदारी के लिए इस दुनिया में भेजा है। एक मुसलमान उसकी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी के मुताबिक गुजरती है और गुजरनी चाहिए। उसी मकसद के तहत अल्लाह ने उसे इस दुनिया के अंदर मबऊथ किया है और भेजा है। हम और आप इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, तक़वा परहेज़गारी के काम अंजाम देते हैं, नमाज, रोज़ा, सदक़ात, खैरात और हर किस्म की नेकियां करते हैं, आमाले सालिहा करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हमारा रब राज़ी हो जाए हमसे खुश होकर के अपनी जन्नत दे दे। और इसी में कामयाबी है, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालहू ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही हकीकत में कामयाब है।
اس لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کا کام کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو رات میں بھی اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر جاتے ہیں، کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں، زبان سے کچھ ایسے جملے ادا کرتے ہیں جو جملے ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان کی ساری حسنات کو سیئات میں بدل دیتے ہیں، اور ان حسنات کو اللہ جل جلالہ ہواؤں میں اڑا دے گا۔ ان حسنات کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ان نیکیوں پر اسے کوئی اجر اور بدلہ نہیں ملے گا اللہ کے یہاں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ عبادت میں کسی کی شراکت، کسی اور کو ساجیدار بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر موجود تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، اللہ کی یکتائیت کی دلیل ہیں، یہ بیان کر رہی ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کائنات کے اندر موجود جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی یکتائیت کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ جل جلالہ ایک ہے، اکیلا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ تو وہی عبادت کا تنہا مستحق بھی ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادت کی جو بھی نوعیت اور شکل بن سکتی ہے وہ اللہ کے لیے جائز ہے۔ اس میں کسی اور کو شریک بنانا، کسی اور کو پارٹنر بنانا یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے لیکن اس عبادت میں کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں اس کے خشوع اور خضوع میں دیکھتا ہے کہ میرے بغل میں کون کھڑا ہے، کسی اور کو بھی اس بندگی میں شریک کر لے رہا ہے۔ نماز تو اللہ کے لیے ادا کر رہا تھا لیکن وہاں شراکت آ گئی، ساجھیداری آ گئی تو وہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ایسی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ بندہ اگر عبادت کر رہا ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک بنا رہا ہے، کسی اور کو ساجیدار بنا رہا ہے، عبادت کا مستحق کسی اور کو مان رہا ہے، کسی اور سے دعائیں کر رہا ہے، نظر و نیاز کر رہا ہے، ذبیحہ ذبح کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں شرک ہے، اور شرک اس کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ اگر انبیاء بھی شرک کریں گے تو ان کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چیلنج کیا لئن اشرکتا، نبی اگر تم بھی شرک کرو گے ليحبطن عملک، تو تمہارا بھی عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان عبادت کر رہا ہے اور عبادت کا مستحق کسی اور کو بھی سمجھ رہا ہے، عبادت کی کسی اور قسم کو غیر اللہ کے لیے بھی انجام دے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے، اس کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ کفار مکہ عبادتیں کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں غیر مقبول تھا، اللہ کے ہاں اس پر کوئی اجر اور بدلہ نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل ہمارے لیے پیش کیا، جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اسے ذرات کے مانند ہواؤں میں اڑا دیں گے، ان اعمال کا انہیں آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے امور میں انتہائی خطرناک امر یہ ہے
کہ بندہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے. شرک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے انسان اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کا محبوب ترین دین، وہ دین جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین اسلام ہے. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے تو اللہ ہرگز اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا. اسلام جیسے عظیم دین کو اپنانے کے بعد انسان دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے تو یہ بھی انسان کے اعمال کو، جو نیکیاں اس نے اسلام کی حالت میں کی تھی، دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، اس کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اور مرتد کسے کہتے ہیں؟ انسان اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے. مرتد انسان بسا اوقات زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے، کوئی کلمہ کہتا ہے، اور اس کلمے کی ادائیگی کی بنیاد پر وہ مرتد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، فرشتوں کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. بسا اوقات انسان باطل عقیدے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. وہ باطل عقیدہ کیا ہے؟ انسان غیروں کے سامنے جھک جائے، شرک کرے، اور انسان زنا کو حلال سمجھ رہا ہے، شرک کو حلال سمجھ رہا ہے، یا شک کرنے کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. مثلا اسے نبوت میں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت میں اسے شک ہو، زنا کی حرمت میں اسے شک ہو، تو اس بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کی نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں اور کفر کی حالت میں ان کی وفات ہوتی ہے، ان کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ضائع اور برباد کر دیتا ہے، اور یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کے بعد کفر کیا، ایمان کے ساتھ ساتھ کفر بھی کر رہا ہے، ایمان لے آیا پھر کفر کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. اسی طریقے سے انسان اللہ سے ملاقات کا منکر ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا، آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، جزا اور سزا پر اس کا ایمان نہیں ہے، دنیا کے فنا ہونے پر اس کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، اللہ جل جلالہ سے ملاقات پر اس کا ایمان نہیں ہے. تو ایسا شخص اگر ہے تو اس کی تمام نیکیاں اللہ رب العالمین ضائع کر دیتا ہے، اس کی عبادتیں اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے. اس نے جو کچھ بھی خیر و بھلائی کے کام کیے ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتا دوں
کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں باخبر کروں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کوششیں کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، وہ محنتیں رائے گاہ ہو جائیں گی، وہ محنتیں برباد ہو جائیں گی، ان محنتوں پر انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ وہ گمان کر رہے ہوں گے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت بہتر کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ہی عمدہ اور بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان کی بدگمانی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا ہے اور آخرت کے دن سے انہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت کے دن حساب و کتاب کرے گا، آخرت کا دن بھی قائم ہوگا، انہیں اس پر ایمان نہیں ہے۔ یہ لوگ گمان کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بدگمانی کے شکار ہیں، یہ کہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بھلائی نہیں کر رہے ہیں، وہ بدگمانی میں ہیں، غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، پھر ہم ان کی نیکیوں کا کوئی وزن بھی قائم نہیں کریں گے، انہوں نے جو اعمال کیا ہے وہ اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اعمال صالحہ بھی کیا لیکن وہ نیکی اس کے عقیدے کی بنیاد پر، اس کے آخرت پر ایمان لانے کی نہ بنیاد پر، اس نے آخرت کا انکار کیا، اللہ کی آیتیں پڑھی گئیں، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا ہے، تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ کو ضائع کرنے والے امور میں انتہائی خطرناک امر ہے، ہر شخص تقریباً اس کا شکار ہے، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، دنیا کے لیے کوئی کام کرنا، دنیا کے لیے کوئی عبادت کرنا، دنیا طلب کرنے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے خاطر کوئی کام انجام دینا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، دنیاوی زندگی کے دیوانے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی رنگینیوں کو چاہتے ہیں، دنیا کی آرائش و زیبائش چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دنیاوی مقصد کے تحت اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، میرے بھائیوں دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا ہی ان کا مقصد ہے، ان کی زندگی کا سارا سرمایہ دنیا ہے، وہ دنیا کے لیے اپنی عبادتیں بھی کرتے ہیں، دنیا کے لیے زندگی کا ایک ایک پل ان کا دنیا کے لیے گزرتا ہے۔ میرے بھائیو حالانکہ شریعت اسلامیہ نے آپ کو طریقہ بتایا ہے دنیا میں رہنے کا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا، اسلام جیسے مذہب نے آپ کو اصول اور ضابطہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، عبداللہ دنیا میں غربت کی زندگی بسر کرو، غریب کی طرح رہو۔ غریب کون ہے؟ غریب وہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کے لیے کوئی مسکن نہیں ہے،
غریب وہ ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، او عابر السبیل، یا راستہ پار کرنے والا۔ میرے بھائیو، راستہ پار کرنے والا راستے میں ہی اطمینان سکون نہیں لیتا ہے، جب تک وہ روڈ کراس نہ کر لے تب تک وہ رکتا نہیں ہے، وہ راستہ پار کر کے ہی دم لیتا ہے۔ تو آپ راستے کے پار کرنے والے کی طرح رہو، ایسا دنیا میں رہو کہ دنیا سے مانوس نہ ہو، ایک اجنبی کی طرح دنیا میں رہو، نہ تو تمہیں کوئی جانتا ہے نہ تم کسی کو جانتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، دنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمارا مقصد یہ ہے، لیکن آج ہم نے مال کے پیچھے اپنے دین تک کا سودا کر لیا ہے، آج ہم نے مال کے لیے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے، اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے تھے، لوگو اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وعد نفسك من اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے بنا۔ نہیں معلوم کب موت آ جائے، نہیں معلوم کب دنیا سے چلے جاؤ، نہ تو مال آپ کے ساتھ جائے گا اور نہ ہی جائیداد، پراپرٹی، مقام و منصب، مرتبہ، رتبہ، جس رتبے پر ہو آپ، وہ رتبہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ کے ساتھ جائے گا اگر کوئی چیز تو وہ اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں جن نیکیوں پر آپ کو اجر ملنے والا ہے، جن نیکیوں پر اللہ کے آپ کو بدلہ ملنے والا ہے، جو نیکیاں آپ کے لیے فائدہ دیں گی، جو نیکیاں آپ کو جنت تک لے جائیں گی، وہی نیکیاں آپ کو فائدہ دیں گی۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبی کی طرح زندگی بسر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہمیں نہیں جینا ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں دنیا میں، ہم کار خیر کرنے آئے ہیں دنیا میں، ہم اعمال صالحہ کرنے آئے ہیں دنیا میں، ہم نیکیاں کرنے آئے ہیں دنیا میں، ہم اللہ کی جنت کے لیے اعمال کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو دنیا ہی سب کچھ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک قول نقل کر دیتا ہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، بڑا پیارا قول ہے، دنیا کے تعلق سے انہوں نے بہت ہی بہتر قول بتایا ہے اور مثال دی ہے۔ سنو کیا مثال دی ہے دنیا کی۔ ینبغی للانسان، انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کو اپنی سواری کی طرح سمجھے، اپنے گدھے کی طرح سمجھے۔ جیسے گدھے کی سواری کرتا ہے انسان تو اسی گدھے پر ہمیشہ رہتا ہے، وہی سوتا ہے، وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ نہیں، سواری کرتا ہے جب تک ضرورت ہے تب تک اس پر بیٹھا ہے، ضرورت ختم ہوئی اتر گیا سواری سے، ہمیشہ اس گدھے پر نہیں رہتا ہے، ہمیشہ اس سواری پر نہیں رہتا ہے۔ انسان کو ایسے ہی مال کا استعمال کرنا چاہیے، جب تک ضرورت ہے آپ کو۔ کون سی ضرورت؟ دنیاوی ضرورت نہیں، اتنی ضرورت، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جو آپ کو ضرورت ہے وہ ضرورت لے لو، اس ضرورت کو نہ بھلاؤ، اپنا حصہ جو اپنا نصیبہ ہے دنیا کے اندر اس نصیبے کو حاصل کر لو، لیکن دنیا کے پیچھے اپنی عقبہ کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنے اصل ہدف کو بھول نہ جاؤ، آپ کا اصل مقصد جو ہے اس مقصد کو نہ بھول جاؤ۔ میرے بھائیو، جو لوگ دنیا، اور آگے فرمایا کہ یا انسان کو چاہیے کہ مال کا استعمال حمام کی طرح کرے۔ حمام میں آدمی جا کر کے آرام سے سوتا ہے، وہیں سب کچھ کرتا ہے، کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے حمام میں۔ نہیں، قضائے حاجت کے لیے گیا، حاجت پوری ہوگی فوراً بھاگے گا وہاں سے، وہاں اطمینان اور سکون سے بیٹھے گا نہیں آدمی۔ تو یہی مثال دی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ آپ مال کو قضائے حاجت کی طرح، جیسے آپ جاتے ہو حمام کی طرح استعمال کرو۔ جتنی ضرورت ہے اتنے دیر تک آپ حمام میں رہتے ہو، ضرورت ختم ہوئی آپ حمام سے باہر آ جاتے ہو۔ ایسے ہی جو آپ کے لیے ضروری ہے، جو آپ کے لیے ضروری ہے زندگی کے لیے، اتنی آپ دنیا سے لگاؤ رکھو، اس سے زیادہ دنیا سے لگاؤ نہ رکھو، کیونکہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ خیر نہیں کرتی ہے۔ اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو کوچ کرنا ہے، اور دنیا خود بخود فنا ہو جائے گی۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں،
دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی آرائش و زیبائش کے پیچھے بالکل باولا رہتے ہیں، پاگل رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دنیا میں پورا ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں، ان کے اعمال میں کوئی کمی اللہ نہیں کرتا ہے، مکمل بدلہ دیتا ہے ان کو، کیونکہ وہ دنیا چاہتا ہے اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں اس کا مکمل بدلہ اور اجر دے دیتا ہے۔ آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں جہنم کے علاوہ، آگ کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ دنیا میں ان کو بدلہ دے دیا گیا، اب آخرت میں ان کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ان کے لیے ہے جو دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتا ہے دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لوگوں کے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے تم سے وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الریا، دکھاوا، اور پھر فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ جل جلالہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا تو فرمائے گا جو لوگ دنیا میں اعمال کرتے تھے دنیا دار کے لیے، دنیا داری کے لیے، دنیا طلبی کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ کہے گا جاؤ ان کے پاس جن کے لیے دنیا میں تم یہ عمل کیا کرتے تھے، جاؤ دیکھو ان کے پاس کوئی بدلہ ہے۔ یہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، ان کا استہزاء کرے گا اللہ جل جلالہ کہ تم دنیا میں ان کے لیے نیکیاں کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، تو جاؤ انہی سے اپنا بدلہ لے لو۔ یقیناً کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ جل جلالہ ہی بدلہ دینے والا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی غزوے میں شرکت کرنا چاہتا ہے، جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اجر و ثواب کمائے، نیکیاں پائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی، اور چاہتا یہ بھی ہے کہ اس کا نام بھی ہو، اسے شہرت بھی ملے۔ اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شیء، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، اللہ کے حبیب نے تینوں مرتبہ یہ جواب دیا، فرمایا لا شیء، اسے کچھ نہیں ملے گا، اور پھر فرمایا ان اللہ لا يقبل، اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا ہے اعمال میں سے سوائے ان اعمال کے جو اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جائیں، جو اعمال صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی جنت کے لیے، اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے جو عمل کیا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو عمل کیا جائے، وہی عمل اللہ کو مقبول ہے۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ اسے شہرت بھی چاہیے تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا شیء، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا، ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں، معاملہ بڑا سنگین ہے، ریا کا، دکھاوے کا، شہرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان نیکیاں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، سجدے میں ہے، اس کی تصویر نکال کر کے فیس بک پر ڈال دیتا ہے۔ حج کرنے گئے ہیں صاحب، عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہاں کی سیلفی لیا جا رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہے میری تصویریں نکالو، کیا کرنا ہے بھیا، فیس بک پر ڈالنا ہے تاکہ لگے کہ حاجی صاحب حج کرنے گئے۔ یقیناً اس میں خطرہ ہے، ریا کا خطرہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ انسان صدقات و خیرات کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں لائن لگوا کر کے لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور پھر اس کی فوٹو نکالتے ہیں سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے کہ فلاں صاحب کے ہاں 10 بجے سے لائن لگی تھی، کیا کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنے۔ ذرا اپنی عبادتوں کو دیکھو، کہیں عبادتوں میں ریا تو نہیں ہے، کہیں عبادتوں میں دکھاوا تو نہیں ہے۔
پتا چلا کہ عبادت کر رہے تھے، محنت اور کوشش کر رہے تھے، نیکیاں کر رہے تھے، لیکن ان نیکیوں کو اللہ جل جلالہ ہوا میں اڑا دے رہا ہے، ان نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان نیکیوں پر کوئی اجر اور ثواب اور بدلہ نہیں۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے امور میں سے ایک انتہائی خطرناک امر ہے، ہمارے آپسی معاملات سے اس کا تعلق ہے، بندوں کے آپسی حقوق سے اس کا تعلق ہے۔ ہم اور آپ اگر حقوق اللہ ادا کر لے جائیں تو سمجھتے ہیں بڑا تیر مار دیا ہے ہم نے، حقوق العباد چلنے تو جیسا چل رہا ہے میرے بھائیو بڑا سنگین معاملہ ہے۔ حقوق العباد میں اگر کمی ہے تو وہ بندوں کا حق ہے، بندہ جب تک آپ کو معاف نہیں کر دے گا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ میں تو معاملہ اللہ کا ہے، اللہ جل جلالہ چاہے تو آپ کو ویسے معاف کر دے، چاہے تو آپ کی نیت پر معاف کر دے، چاہے تو آپ کی ادنا سی کاوش پر، ادنا سی کوشش پر، ادنا سی عبادت پر اللہ معاف کر دے۔ اللہ کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے کیوں معاف کر دیا، یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ سے۔ لیکن بندوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے، جب تک بندہ آپ کو معاف نہیں کر دے گا تب تک آپ کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے نیکیاں کر رہے ہو تو ذرا دیکھو کہیں بندوں کے حقوق میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کی حق طلبی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور حق طلبی کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ انسان سوچتا ہے کسی کو مار دینا ہی حق طلبی ہے، نئی زبان سے کوئی کلمہ اس کی عدم موجودگی میں آپ کہہ رہے ہو، جس کلمے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی حق طلبی ہے۔ اس کی کوئی راز کی بات آپ کے پاس تھی، اس نے آپ کو امانت دار سمجھ کر کے، اپنا خیر خواہ سمجھ کر کے، اپنا بھائی سمجھ کر کے آپ کو بتا دیا، آپ اس کے راز کو اچھال رہے ہو، بیان کر رہے ہو، یہ بھی اس کی حق تلفی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پوری آیت ہے، اور ان آیات کے اندر اللہ نے دونوں حقوق بیان کیے ہیں، اپنے حق کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے بندوں کے حقوق